وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 6 سے 7. آج کا موضوع دین ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے، اور حاملہ عورتیں تو ان کی عدت ان کا وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے. ذلك امر اللہ انزلہ الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. یہ اللہ کا امر ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے چھوٹے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے اور اجر و ثواب کو اس کے لیے بڑا کر دیتا ہے. سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 6. اسکنوہن، ان کو زمانے عدت میں رکھو اس جگہ من حیث سکنتم جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم جیسی بھی تمہیں جگہ میسر ہو، ولا تضاروہن اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن اور ان کو مجبور نہ کرو تنگ کرنے کے لیے، ان پر تنگی کے لیے یعنی ان کو مجبور نہ کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. فَإِنْ أَرَدْنَا لَكُمْ اب وضع حمل کے بعد بچہ ہو گیا، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ دودھ پلائیں یا نہ پلائیں. تو فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ اگر وہ بچے کو دودھ پلانے پر آمادہ ہو جائیں تمہارے لیے، کیونکہ بچہ تو تمہارا ہے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو انہیں اس کی اجرت دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف
اور مشورہ کر لیا کرو آپس میں بھلے طریقے سے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ یعنی کوئی تنگی محسوس کرو تم دونوں، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى یا ماں نہ پلائے یا باپ نہ پلوانا چاہے ماں سے تو ٹھیک ہے، دوسری عورت اس کو دودھ پلائے یعنی دائی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وسعت والا آدمی اپنی وسعت اور خوشحالی کے مطابق اس پر خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تو وہ اسی مال سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں مکلف کرتا ایک نفس کو مگر جتنا اس کو دیا گیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا یقیناً اللہ تعالیٰ بنا دے گا جلدی یعنی تنگی کے بعد فراخ دستی کا معاملہ بھی عطا فرما دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی وَرُسُلِهِ اور اپنے رسولوں کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا تو ان سے میں نے سخت محاسبہ کیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور ان کو میں نے برے طریقے سے سزا دی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا تو انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا مزہ جو انہوں نے کیا تھا۔ وَبَالَ أَمْرِهَا اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا انہوں نے۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا جبکہ ان کا انجام تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو جو عقل مند ہو اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ سامعین اکرام وہی خانگی معاملات ہیں، اور اس یعنی تمام صورت میں یہ بات قابل نوٹ ہے کہ دین محض پنج بنا کا نام نہیں ہے۔ دین اصل میں نام ہے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا، جبکہ ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم نے دین کو محدود کیا ہوا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، کلمہ، تو وہ بھی سرسری طور پہ ہیں، رسمی طور پہ ہیں۔ جی چاہا نماز پڑھ لی، جی چاہا روزہ رکھ لیا، جی چاہا زکوٰۃ دے دی۔ عام طور پہ تو ان یعنی جو پانچ بنا ہیں اس کی بھی خاص پابندی نہیں کی جاتی۔ بہت سے صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ حج بھی نہیں کرتے، یعنی حج فرض ہوتا ہے لیکن حج نہیں کرتے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ پہ حج لازم ہو جائے تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال زکوٰۃ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، لوگ ہیلے بہانے دیکھتے رہتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ بھی اگر رکھ بھی لیا تو اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، یعنی غیبت، جھوٹ اور برے کاموں سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس میں سود کا لین دین جاری ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبت ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بہتان تراشی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، دنیا میں ہم مشغول ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو بات ہوتی ہے نیت کی۔ انسان کی اگر نیت دنیا ہو جائے تو یہ پھر کچھ چند افعال و اعمال ظاہری طور پہ کر بھی لے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور یوم آخرت جو ہے وہ آپ کو دنیا سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، تو پھر اگر آپ کچھ اعمال کریں گے بھی ظاہری لیکن اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ لیں سامنے کرام، جو بھی ہم اعمال و افعال ظاہری طور پہ نیک کر بھی رہے ہیں،
حج بھی کر رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار اور تسبیح بھی کر رہے ہیں، درس میں بھی شامل ہو رہے ہیں، لیکن مقصود دنیا ہے، رخ دنیا کی طرف ہے۔ تو یہ آپ خود سوچ لیں، یعنی آپ بھی سمجھدار ہیں، اور مومن جو ہے وہ آج کے سبق میں اس کو اللہ تعالیٰ نے خاوندان عقل، سمجھدار کہا ہے۔ تو یہاں اس صورت کے بارے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دین جو ہے اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق تمام معاملات طے کریں۔ عام طور پہ یہ خانگی معاملات ہوتے ہیں، یہ نہ صرف یہ، لیکن میں یہاں تو صرف خانگی، چونکہ خانگی معاملات ہیں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی اور شوہر، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اصل میں ہماری تربیت ہی ایسی بنیادی طور پہ نہیں ہوتی نا، نہ ہمارے والدین کی نیت صحیح تھی زندگی گزارنے کی، نہ انہوں نے ہمیں صحیح تربیت دی۔ یہ بات میں بغیر کسی شرم کے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ تو اب مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، یہ تو نہیں کہ بس ہم باپ دادا نے ہمیں جو دین سکھایا ہے تو یا جیسی تربیت کی ہے اسی طرح ہم رہیں، نہیں، ابھی تو ہمارے پاس عقل ہے، سوچ تو سکتے ہیں نا۔ اور یہ بات تو قرآن میں ہے، اولو کان آباہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یعنی وہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اور ہر قوم نے ایسے کہا ہے، قالوا بل نتبع آباءنا، بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یعنی ان کے جو جب دعوت نبوت کیا اور مکی زندگی کو دیکھ لیں تو مکے کے جو مشرکین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے جو ہیں ہٹ گئے ہیں، انہوں نے اپنے دین کو تبدیل کر لیا۔ تو آباء و اجداد کی پیروی اچھی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اگر وہ یعنی حق ہو، باطل کی پیروی تو نہیں کرنی چاہیے، جہاں بھی آئے، جس کی بھی آئے۔ اگر ایک آپ کا رہنما پیر مرشد گمراہ ہے تو اس کی پھر پیروی نہیں کرنی، یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور ہیں مطلب یہ ہے کہ گمراہ پیر بھی ہوتے ہیں اور پیروی بھی کی جاتی ہے، اور بس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کو چومو تو پھر ہم تم سے راضی ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی ایک عام مضمون کہہ رہا ہوں کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ مرد ہیں عورت ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، آپ کو غلط طریقے کی پیروی نہیں کرنی، آپ کو اللہ کے حکم کے تابع ہونا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر ایک رہنما کی رہنمائی میں یہ سفر طے کرنا ہے زندگی کا، اور مرتے دم تک بندگی پہ اللہ تعالیٰ کی قائم رہنا ہے۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ یہ آج کا جو مضمون ہے اس پہ آپ دیکھ لیں، یعنی جو احکامات ہیں تو وہ تو میں نے آپ کو سنا دیے، لیکن اس میں جو یعنی ہمارے لیے مضمون یہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ایک مضمون تو وہی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ تمام معاملات کرنے۔ ایک اس میں یعنی آپ نقطہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم معاملات کو جذبات سے طے کریں۔ ہماری زندگی میں جو بھی معاملات آتے ہیں عام طور پہ آپ دیکھیں جذبات سے کام لیا جاتا ہے، تعلقات، ازدواجی تعلقات میں۔ بیوی آپ کو مثال کے طور پہ یعنی ہر انسان خوش شکل ہے لیکن آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے جو ہے یعنی آپ بدمزہ ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت پہ راضی نہیں، یا بیوی جو ہے شوہر کی جو ظاہری صورت ہے اس سے خوش نہیں ہے، اس کا آئیڈیل جو تھا وہ تو اس کے خوابوں کا شہزادہ تو کوئی اور تھا، اب وہ بس قسمت نے ایسا شوہر دے دیا ہے تو جس کی شکل سے یہ راضی نہیں ہے۔ تو جو بات کر رہا ہوں میں نے پوری نہیں کی، اس بات کو سنیں، یعنی ہم تو ازدواجی تعلقات میں
ہوش سے زیادہ جوش سے کام لیتے ہیں۔ اگر شوہر کا موڈ اچھا ہے تو وہ بول لے گا، بیوی سے بولے گا، نہیں تو ادھر ادھر اپنے کام کرتے رہے گا، یا فیس بک پہ ہوگا یا سوشل میڈیا پہ بس، اور بیوی کو جو ہے حیثیت ہی نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر بیوی کا موڈ اچھا ہے تو وہ ہنسے گی، بولے گی، چائے کا پوچھے گی، موڈ اچھا نہیں ہے تو وہ یعنی کوئی اہمیت نہیں دے گی کہ کوئی ہے میرے سامنے کہ نہیں ہے۔ یہ میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم معاملات میں ہوش سے کام نہیں لیتے، جوش سے کام لیتے ہیں، جذبات سے، عقل سے کام نہیں لیتے، دین کو نہیں دیکھتے، جذبات، اپنے جذبات، آپ کے جذبات جو ہیں بس آج موڈ اچھا ہے آپ کا اور کل موڈ خراب ہے۔ یہ ایک دیکھیں ایک سوچ سمجھ کی بات ہے۔ یہ سارا جو ہم سورہ طلاق کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہوش سے کام لو۔ اول تو طلاق کا معاملہ کرو ہی نہ، کرو تو پھر ہوش سے کرو، جوش سے نہ کرو۔ یہاں تو آپ دیکھیں طلاق کے معاملات کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاندان یا جس میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے وہ یعنی عقل سے کام لیتا ہے، بلکہ وہ جوش سے کام لیتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے ابھی طلاق دے دو مجھے، کسی بھی بات پہ بگڑ گئی، بسا اوقات ابھی طلاق دے دو، پھر یعنی یہ تو ایک بہت ناجائز سی بات ہے کہ آپ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ایک ایسا جوڑ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ لگا دیا ہے اس پہ آپ کو راضی ہونا چاہیے، اس کو نبھانا چاہیے، اور آپ جو ہے جوش میں آ کے بس شوہر سے کہتی ہیں کہ بس، اور وہ وجہ بھی کیا ہے، وجہ بھی دنیاوی ہوگی، کوئی اخروی تو نہیں ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ شوہر کہتا ہے بیوی کو تم نماز وقت پہ پڑھا کرو، تو اس وقت تو آپ طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی، بس وہ تو رنجش کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہم مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں خاص طور پہ سورہ طلاق میں چونکہ ازدواجی زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو میں بھی ازدواجی زندگی کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ ہماری تمام زندگی جو ہے وہ جذبات کے سہاروں پر، خواہشات اور جذبات کے سہاروں پر ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا تو مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ہوش سے زندگی گزارو، تقوی والی زندگی گزارو۔ تقوی اور جوش یا جذبات، اس میں بہت فرق ہے۔ عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، تقوی والی زندگی تو ہم جانتے ہی نہیں۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر نہیں رکھتے، اسی طرح گھر میں بیوی جو ہے وہ عام طور پہ شوہر کی خوشنودی کو نہیں بلکہ اپنے جذبات سے کام لیتی ہے۔ اگر اس کے مطالبات پورے ہو رہے ہیں وہ خوش ہے، نہیں ہو رہے تو بس وہ منہ بسور لیا اس نے، یا اسی طرح شوہر ہے۔ تو یعنی یہ سارا ہمارا معاشرتی ڈھانچہ جو ہے یہ گرا پڑا ہوا ہے، اس کی بنیاد تقوی نہیں ہے۔ اور بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کی بنیادی جو بنیاد ہے وہ تقوی پہ نہیں ہے، وہ خواہشات نفس پہ ہے۔ یہ عام طور پہ ایک رویہ ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو بدلنا ہوگا یہ رویہ، اگر نہیں ہے تو سبحان اللہ۔ اگر تقوی آپ کی زندگی کی بنیاد ہے اور اللہ آپ کی منزل ہے تو سبحان اللہ، کیا کہنے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے اسی طریقے پر۔ تو بہرحال یہ سارے جو معاملات بیان ہو رہے ہیں، اور میں نے آپ کو ابھی ترجمہ بھی اس میں اب یہ ہے یعنی اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق عدت کی مدت میں بیویوں کو اچھے طریقے سے رکھو، اپنے گھر میں رکھو، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، کوئی تنگ نہ کرو۔ اگر یہ حمل والی ہیں تو ان کو ان کا خرچہ اور کھانا پانی جو ہے وہ پورا دیا کرو۔ جب وضع حمل ہو جائے اور وہ عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اے شوہر تم اس کو خواہ تنگ نہ کرو، وہ اس کا بچہ ہے، اس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، اور تم خوشی سے اس کو اجازت دے دو اور اس کا خرچہ بھی اٹھاؤ۔
اور اگر کوئی معاملہ وَأْتَمِرُوا فَأَتُونَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے سلوک کیا کرو. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اخلاق، دین جو ہے وہ سارا اخلاق کا نام ہے سب کا نام. بد اخلاقی جو ہے یہ مومن کی شان نہیں. بدخلقی اور بد اخلاقی یہ مومنانہ شان نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. تو دین تو سارے کا سارا اخلاق کا نام ہے، اور اخلاق آپ کو بنانے پڑیں گے. یہ نہیں کہ آپ کو یعنی کوئی اور آپ کو مجبور کرے گا، نہیں، آپ کو خود سوچ سمجھ کے اچھے اخلاق کو اپنانا پڑے گا. اور اچھے اخلاق معلوم ہے سب کو، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اب میاں بیوی جو ہے یہ راضی نہیں ہوتے کسی بھی وجہ سے، تو ٹھیک ہے، پھر مجبوراً دائی سے دودھ پلوا لو، اللہ تعالیٰ فرما رہے. اور خوشحال آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. یہ نہیں کہ خود تو بریانی اور پلاؤ کھا رہے اور یعنی بیوی کو جو ہے وہ سوکھی روٹی اور دال دے دی ہے. نہیں، آپ کی جو بھی حیثیت ہے آپ اس کے مطابق وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. اس میں اللہ تعالیٰ پھر ایک بات فرما رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا. اللہ تعالیٰ کیا ایک پالیسی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب ایک یعنی غریب آدمی ہے تو اس سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم خود جو ہے روکی سوکی کھلاؤ یا بیوی کو جو ہے چرغے اور وغیرہ یہ کھلاؤ. نہیں، تم جو کھا رہے ہو وہ بس دو اسے. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ إِلَّا مَا وہ ہے نا کہ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، جو بھی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو پابند نہیں کرتا لیکن اس کی حیثیت کے مطابق. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اصل میں اس میں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ ہم دین کو مشکل سمجھتے ہیں. دین مشکل نہیں ہے، اصل میں ہر ایک کام مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اس کو کرنا نہ چاہیں. دین تو بہت آسان ہے، اور یہ تو میرے خالق اور مالک اور رب کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنایا ہے، تو وہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری تمام طاقتوں سے واقف ہے، اور اس نے جو دین بنایا یہ نہایت آسان ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی میں نے نہیں بنائی ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ یعنی دین، یہ بات نوٹ کر لیں. اور یہ جو خراب بات ہے کہ دین مشکل ہے، یہ کھرج دیں اپنے ذہن سے. دین آسان ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو طالب مولا ہو اور جو طالب دنیا ہو اس کے لیے دین بہت مشکل ہے. وہ چاہتا ہی نہیں ہے، رب کی ملاقات کا متمنی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو آسان کام بھی مشکل بن جائے گا. یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. بہرحال تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر تنگی ہے کسی پر تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے، صبر استقامت سے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اور وہ الفاظ یہاں بھی ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر سکتا ہے، حالات کو بدلنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکریہ نہیں ادا کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر جو اگلی آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے نافرمانی
اپنے رب کے اور رسولوں کے حکم سے نافرمانی کی روش اختیار کر لی، فحاسبناہا حسابا شدیدا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس سے میں نے شدید یعنی سخت اس سے حساب لیا، وعذبناہا عذابا نکرا، اور ان کو ہم نے برا عذاب دیا۔ یعنی یہ اس سے یعنی یہ دنیا کا بھی اس میں شامل ہے سامنے کرام، کہ اللہ تعالیٰ یعنی حساب کا وقت جو ہے وہ تو یعنی بالکل واضح ہے کہ روز قیامت ہے، سزا و جزا کا دن بھی ہے، لیکن وہ ایک شاعر نے شعر بھی کیا خوب کہا ہے کہ حشر، یعنی یہ مجھے پورا شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آپ جس طریقے سے زندگی گزاریں گے اسی طریقے سے اس کا یعنی آپ کو اس کے اثرات ہوں گے، آپ کے اچھے اعمال کے اثرات بھی آپ پر ہوں گے اور برے اعمال کے اثرات بھی آپ پہ ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برے خیالات اور برے اعمال کے ساتھ جی رہے ہیں اور آپ کی اندرونی کیفیت جو ہے وہ حشاش بشاش ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یا آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ تو اس میں آپ کا دل پریشان ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم لا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، انہیں اپنے گھروں میں رکھو اپنے حیثیت کے مطابق، یعنی ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی بھی جگہ تمہیں میسر ہو، من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں نہ ستاؤ۔ یہ بہت بری بات ہوتی ہے سامعین کرام۔ دیکھیں ہماری تو ساری زندگی ایسی بے شتر و بے مہار ہے، اور بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، یعنی آپ کا دل کسی سے خفا ہے تو آپ اس سے بوجھل دل سے کام آئیں گے، یہ مومنانہ صفات نہیں ہے۔ آپ کو اپنے نفسانی تقاضوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ کی مرضی کے مطابق خود بھی زندگی گزارنی ہے، اور لوگوں سے بھی اسی اخلاق جس کا اللہ آپ سے تقاضا کرتا ہے ان اخلاق کی۔ یہ بات بس یہ ہے نا کہ ہماری تو ساری ہم نے اپنی زندگی کی لٹیا ہی ڈبو دی ہے، تو کیا کیا جائے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ،
حتی یدعن حملہن، تو ان پہ خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ وضع حمل تک ان پہ خرچ کرتے رہو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ، اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں اس کی اجرت دینی چاہیے، دو ان کو اس کی اجرت۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشاورت کر لیا کرو بھلے طریقے سے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تنگ ہو، یعنی بچے کو دودھ پلانے کے لیے بات نہیں بن رہی، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو بچے کو کسی اور دائی سے دودھ پلوا لو۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسی مال سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ رزق دینے والا، تنگ کرنے والا اور خوشحالی والا دینے والا ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس الفاظ پہ غور کر لیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی نفس کو پابند نہیں کرتا لیکن جو اسے دیا گیا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ جو ہے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی فرما دے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Allow them to reside where you reside, according to your means, and do not harass them in order to make things difficult for them. If they are pregnant, spend on them until they give birth, and if they nurse your infant, give them their payment, and conduct your relation in amity. But if you disagree, then let another woman nurse him. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. The wealthy shall spend according to his means, and he whose resources are restricted shall spend according to what God has given him. God never burdens a soul beyond what he has given it. God will bring ease after hardship. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔